نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال سبحانه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تمام تعریف ساری حمد و ثنا عظمت کبریائی بزرگی بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ ذو الجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کی مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ نمل میں سے 2 آیتیں پڑھے گئے جس میں ایک اہم موضوع امت کے افراد اور مسلمانی امت کے لوگ کے لیے بہت یاد دہی ضروری ہے، کیونکہ رب العالمین فرمائے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلائیے، ریمائنڈ کریے، بے شک یہ یاد دلانا نفع بخش ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو آج جو بات ہم کو اور آپ کو یاد دلانا ہے کہ وہ ہے ہماری دردی یا بے دردی ہمارے دین اور اسلام کے ساتھ اور ہماری توحید کی دعوت کے ساتھ، وفا یا بے وفائی۔ اگر کوئی چیز کے لیے انسان دلچسپی اور رغبت رکھتا ہے تو خواہش اس کے طرف زیادہ وقت اور پلاننگ سخت ہوتے رہتی ہے۔ دنیا میں اسکول کے بچے، کالج کے بچے، بڑے بڑے ڈگری لینے والوں کے لیے کالج والے بولتے ہیں گریجویشن ہونا، پاس ہونا ہے، ایک اچھا پروجیکٹ بنا کے لائیے، اور اس پروجیکٹ کے اوپر بہت زندگی کا ان کا دار و مدار ہو جاتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھار ایک سوال اپنے آپ سے کرے ہیں کہ ہم جنت کو داخل ہونے کے لیے، پاس مارک لینے کے لیے، کیا اسلام کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ دنیا میں بنائے اپنے خود کے لیے پرسنل، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ عذر پیشہ، کچھ بہانہ رہیں گا کہ اللہ ہم نے دین اسلام کی درد رکھتے تھے، تیری توحید پہ ہمارے دلوں میں غیرت تھی، ہم نے یہ قدم ہم سے جتنی ہو سکی اتنا کر کے آئے۔ کسی کے پاس اس چیز کی فکر جستجو ہو رہی ہے، یا صرف اپنی دنیا کی غفلت میں، اپنا خواہش اور اپنا عیش و آرام میں زیادہ زندگی کی مصروفیت، بس میں سکون پہ ہوں تو سب چیز اچھی ہے۔ کبھی کبھار یہ سکون انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سکون دیا، آپ نے توحید کو سکون نہیں دیا، آپ نے شرک کو نہیں مٹایا، اللہ کی گستاخی کو کبھی حرکت میں نہیں لیا اپنے دل میں، نہ اپنے عزیمت میں، نہ اپنے ارادے میں۔ آج کا سبق ایک بہت عجیب و غریب قرآن کی نکات ہے جو آپ غور فکر کریں گے تو تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے چیزوں سے ہم کو اور آپ کو سبق دے رہا ہے۔ سورہ یاسین تو ماشاءاللہ سے لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ میتوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں اور میتوں کے لیے کوئی پڑھنے کا بھی نہیں، کیونکہ سورہ یاسین میں ہی دلیل ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، جیسا کہ لوگ کے پاس کسی میت کے انتقال ہوتے ہی گھر میں قرآن خوانی کا دستر بنتا ہے اور اتنے قرآن ان کے ایصال ثواب میں ڈالے جاتے ہیں، پیسہ برباد، سنت برباد،
بدعت خرافات قائم اور اجر سے محروم، گناہ سے ملزوم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن تلاوت کی ہے اور ذکر ہے، یاد دہی کی چیز ہے. کیوں؟ لینذر من کان حیا، تاکہ جو زندہ ہے اس کو جتایا جائے، آگاہ کیا جائے. ہاں، مرنے کے بعد وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ حجت ہوتی ہے کہ آپ کو پیغام آیا تھا، آپ نے نہیں مانا. تو قرآن زندوں کے لیے ہے بول کر یاسین میں ہی اس کا ذکر ہے. چلے اس سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالی ذکر کرتے ہیں ایک بستی کا، ایک شہر کا، ایک بڑی آبادی کا. وہاں پر اللہ نے اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو پیغمبروں کو بھیجے ہیں پیغام دے کر. فقالوا انا الیکم مرسلون، اللہ نے ہم کو پیغام دے کر بھیجا آپ کو بچانے کے لیے. بستی والوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ فرمائے فعززنا بثالث، دو کے سپورٹ میں تیسرے کو بھی ہم نے بھیج دیا. فقالوا انا الیکم لمرسلون، ہم کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے آپ لوگ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی بندگی میں اور وحدانیت میں آ جائیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، رحمان نے کوئی پیغام نہیں اتارا، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہے اور تم جھوٹے ہیں. سراسر اعلان انکار اور جھٹلانے کی بات سامنے آ گئی. اب غور کیجئے، یہاں پر جو لوگ بہانے کرتے ہیں دین اسلام کو پہنچانے کی دعوت کو، توحید کی رسالت کو قاصر اور بہانے کرتے ہیں کام چھوڑنے کے، ان سے یہ سوال ہے کہ دماغ پہ ایک حجت بیٹھ گئی، شیطان ڈال دیا، نہیں آپ عالم نہیں ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ فلان نہیں ہیں، آپ فلان نہیں، اس لیے آپ کا کام نہیں ہے. اور اس بہانے سے انسان دین کی ذمہ داری، دین کی دعوت اور اسلام کی نصرت میں سستی اور کاہلی اور نیگیٹو حصہ بن کر کمزور اور بوجھ بن کر بیٹھتا ہے امت کے اندر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ تین پیغمبر جس کا پروفیشنل اللہ کا پیغام دینے کا تھا، یہ لوگ آئے اور پیغام دیے، بہت کچھ محنت کیے وہاں اس شہر میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اب اس سے دلیل ملتی ہے کہ یہ تین پیغمبروں نے بستی اور شہر میں پوری محنت کی ہے. آپ کو کیسا معلوم ہوا یہ کہ یہ آدمی کا ذکر جب اللہ کیے نا، فرمائے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اس شہر کے آخری کونے میں رہنے والا آدمی وہاں سے دوڑتے ہوئے آیا ہے. کیا مطلب یہ پیغمبروں نے اپنا پیغام آخری کونے تک بھی پہنچا دیے تھے، اس لیے اس کو پتہ چلا. تو وہاں سے دوڑتے ہوئے آیا. انسان جب دوڑتا ہے، تیز بھاگتا ہے، کوئی چیز کا ٹینشن لے کر جیتا ہے تو اس کے دل میں ایک فکر ہوتی ہے اور فکر اس کو مشتعل کر کے آگے بڑھاتی ہے. اب یہ آدمی جب آیا ہے، اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ، اور ایک آدمی آیا XYZ، نہ کہ وہ پروفیشنل ہے اس کا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ پروفیسر، نہ ٹیچر، نہ فلان نہ فلان، کوئی پروفیشنل نہیں ہے، صرف ایک عام آدمی، لے مین. اب یہ آدمی یہاں پر آیا ہے اور کس معاملے کو لے کر اٹھا ہے؟ آپ سوچئے، اگر آپ کے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آپ الیکٹریشین کو لاتے. الیکٹریشین جب اپنا کام کرتے رہتا ہے، آپ کے بچے اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، اسکرو ڈرائیور مارتے ہوئے ادھر پھیراتے ادھر کرتے، وہ کہیں گا بھائی آپ کو جب آتا ہے آپ ہی کر لے، میرے کو کیوں مزاحمت دی. تو جس کا کام اس کو کرنے دیتے ہیں تاکہ وہ ذمہ داری سے کرے اور ذمہ داری سے رزلٹ اس کے اوپر آ جائے. جب یہاں پر دعوت اللہ کا کام تھا، یہاں پر تین پیغمبر ہیں اللہ کے پیغام لے کر آئے، مگر یہ آدمی ایک کامن لے مین آدمی ہے. داخل ہوا اس لائن میں اور اپنی بس شہر والوں کو، بستی والوں کو وہاں سے کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے محلے والوں، آپ ان بات کو مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات کو قبول کر لو جو آپ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور وہ لوگ خود ہدایت یافتہ ہیں. تو کوئی کہیں گا اس وقت بھائی یہاں پر 1 2 3 پروفیشنل ہے، تم بیچ میں
ٹانگ کیوں اڑائے؟ تم کون ہے؟ ویسا معاملہ نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عام آدمی کی پہل کو اتنی تعریف کی ہے. یاسین خود سبق ہے, مؤمن آل یاسین کا خبر ہے یہاں پر. تو اس آدمی کی تعریف کہاں تک چلی جانتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی بات یہاں پر ختم ہو گئی. اس آدمی نے اپنی اللہ کی بڑائی اور دعوت کے لیے اتنی محنت کی کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کو قتل کر دیے. قیل ادخل الجنہ, اللہ تعالیٰ بتا رہے اس کا حال مرنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے. اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جنت میں داخلہ ملتے ہو کہا کاش میرے لوگ کو پتہ چل جائے اتنی چھوٹی کوشش پہل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی بڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا اعزاز کیا مجھے. بما غفر لی ربی, میرے سارے گناہ بھی معاف کر دیا اور مجھے مکرم میں اعزاز دے کر بڑا اونچا مقام دیا ہے. کاش میرے لوگ کو پتہ چل جائے کہ اتنی چھوٹی پہل میں کتنا بڑا انعام انتظار کر رہا ہے آپ کا. چلے یہ مومن ایک آدمی ہے. سبق دوسری جگہ سے لے لیجیے سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سلطنت ایسی تھی کہ درند پرند ہر چیز ان کے سامنے ان کے حکومت کے تحت اسمبلی میں حاضر ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان کو ہر زبان سکھائی, جانور کے, پرند کے, درند کے بھی, اور جنات کو مسخر کیا ان کے لیے. کیونکہ آج کل بعض لوگ اس نقطے سے بھی غافل ہوتے ہیں اور شرک میں جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ بھائی کسی شخص علاج کرنے والا نام رکھتا ہے, عملیات کرتا ہے, فلان کرتا ہے, کہتا ہے میرے پاس نیک موکل ہے. یہ شرک ہے سراسر. نیک جنات رہیں گے تو آپ کو کیسا معلوم وہ نیک ہے یا بد نیک ہے؟ آپ سامنے انسان زندہ ہے, آپ کو نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے. اور یہ جنات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کو فیصلہ کر کے سنائے, ابو ہریرہ کی حدیث میں صدقک وہو کذوب, اس بات جو آیت الکرسی کے پڑھنے کے بارے میں کہا یہ سچ کہا, جبکہ ہمیشہ کے یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. تو جھوٹوں کے اوپر سہارا لے کر کہنا نہیں نیک جن سے کیونکہ سلیمان علیہ السلام لیتے تھے سہارا, یہ سراسر غلط اور قرآن سے مخالف ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا تھی, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے ربی هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اللہ تو مجھے ویسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے فسخرنا, ہم نے ان کے لیے مسخر کیا. نہ کہ سلیمان جنات سے طلب کرے میرا ہیلپ کرو مجھے ساتھ دو, ہرگز نہیں. اللہ کی تسخیر ہونا الگ بات ہے, اور یہ شرک کرنے والے عاملوں کو جا کے ڈائریکٹ سے جنات سے سہارا لینا یہ شرک ہے, کھلی بات ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. سلیمان اللہ سے مانگے, اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کیا, نہ کہ سلیمان ان سے اپلیکیشن یا ان سے درخواست کی ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی جنات اسلام لائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سکھانا اور پڑھائے بھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ایک واقعے میں کسی جنات کا سہارا نہیں دیا. یہ شرعی حکم ہے, معلوم ہونا چاہیے. تو کوئی لوگ جب کہتے ہیں ہمارے پاس نیک موکل ہے, اصل میں وہ شیاطین ہی ہے, نام چینج کرنے سے فرق نہیں ہوتا, شرک شرکی ہے. چلے اس سورے میں آپ دیکھتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, سلیمان اسمبلی کو دیکھتے ہیں کہ پرندے کی لائن اور اسمبلی میں حاضر ہے, مگر ایک پرندہ غائب ہے. فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ہدہد پرندہ ہے چھوٹا سا, چڑی کے اتنا ہی, تقریباً تھوڑا آگے بڑا چھوٹا. کیوں وہ حاضر نہیں ہے, غائب ہے وہ بغیر اجازت کے. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, دیکھیں فیصلہ, اس کو سخت عذاب کر ڈالوں گا. او لَأَذْبَحَنِّي, یا اس کا ذبح کر دوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا کوئی قابل قبول ایکسکیوز عذر دے کر آ جائے, تو جب بچ سکتا ہے اس سزا سے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو آنے میں دیر نہیں ہوئی, وہی حاضر ہوا ہے. اور کس کے سامنے ٹھہرا ہے؟ وہ بادشاہ کے سامنے جس کے ہاتھ کے نیچے یہ سارے بادشاہت کی
اور سلطنت اتنی بڑی عظیم ترین اللہ نے ان کو عطا کیا. فقال احطت بما لم تحط به. دیکھیے ہدہد کی زبان میں ایک کانفیڈنٹ لیول جس کو کہتے ہیں، بہت بھروسے سے کہہ رہا ہے، اے سلیمان آپ کے پاس اتنے لشکر رکھنے کے باوجود میں اس چیز کی خبر احاطہ لے کر آیا ہوں بما لم تحط به، جو آپ کو اطلاع ہی نہیں، اتنے لشکر رکھنے کے باوجود. کیا خبر ہے؟ انی وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور سبأ کی مملکت سے، کنگڈم تھی ایک یمن میں سبأ کی، تو وہاں سے میں نے یقینی خبر لے کر آیا. تو اہل علم کہتے ہیں جس کے دل میں یقین ہے اس کی ثابت قدمی اور مضبوطی دیکھیے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یقین اللہ پہ جو ہوتا ہے اور سچائی پہ ہوتی ہے وہ یقین سے وہ مضبوط ہوتا ہے ہمیشہ. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء. یہ ہدہد وہاں سے کیا لے کے، کام کی چیز کیا لایا، اس کا لائف کا پروجیکٹ کیا ہے. دیکھیے ایسے پرندوں کو تو صرف ایک اچھا موسم ہونا، اچھا گھونسلہ ہونا، اچھا جنگل باغ ہونا، کھانے پینے کا پانی کی ندی یا کچھ ایسی چیز، یہ ضرورت ہے اس کی زندگی میں، اس کے لیے جیتے ہیں. مگر یہاں پر سلیمان کے سامنے ایک پیشی کرا ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا ایسی مملکت جس کو اللہ نے ہر چیز ان کو لوگ کو نوازا ہے ہر چیز سے، مگر ان کی حکمرانی ایک عورت ہے. اور میں نے ان لوگ کو دیکھا کہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے، دھوپ کی عبادت کرتے ہیں. پرندے کو کیا مطلب ہے؟ اللہ یسجدوا للہ، کیا یہ لوگ اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے سجدہ؟ دل میں اس کو غیرت، تڑپ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. وہ باقی کھانے پینے، بچے، بیوی کی زندگی کی اس کو فکر نہیں تھی. اس کی تعریف قیامت تک اس سورے میں موجود ہے کہ اس کی غیرت مندی دیکھیے، کس چیز کے لیے جی رہا ہے. اس کی زندگی کا بھی ایک پروجیکٹ عجیب دکھ رہا ہے سب کو، جانور ہوتے ہوئے بھی غیرت مندی ہے توحید کے لیے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اور ایک چھوٹا مثال اسی سورے میں، آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل. چلو ایک انسان تھا، ایک پرندہ جانور تھا، اور اس سے چھوٹی چیز چمٹی ہے. چمٹی سے بھی سبق لینے کے لیے سورہ نمل کا نام اللہ تعالیٰ دے دیے ہیں تاکہ اس کا سبق حاصل کرو آپ لوگ بھی. سورہ نمل میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جب سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرنے کے لیے وہ راستہ رخ لیے ہیں، ایک چمٹی نے دیکھ لی کہ سلیمان ان کے لشکر یہاں سے گزرنے والے ہیں، اس وادی نمل سے، جس ویلی میں پورے چمٹیوں کے گھر آتے. قالت نملۃ، ایک چمٹی نے آواز دے کر پکار دیا سب کو اور کہہ دیا یا ایھا النمل، اے چمٹیاں، ادخلوا مساکنکم، تم لوگ اپنے گھروں میں نیچے اندر چلے جاؤ زمین کے نیچے. کیوں؟ ایک خطرے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے. خطرہ کیا ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ غفلت میں رہیں گے اور سلیمان ان کے لشکر یہاں سے گزریں گے. اور ایک سبق سکھا رہی ہے یہ چمٹی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. سلیمان ان کے لشکر تم کو زمین سے روٹ دیں گے، وہم لا یشعرون، وہ لوگ کو لاشعوری طور پہ ہو جائیں گا ایسی ہلاکت کرنا ہماری جان بوجھ کر نہیں کریں گے، انجانے میں ہو جائیں گا ان سے. کیونکہ چمٹی نظر نہیں آتی اور انسان چلتے چلتے چمٹیوں کو کبھی لحاظ ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ چمٹی کا الفاظ کبھی دیکھے، یہ چمٹی ایسی حرکت کرتی ہے کہ اپنے بچے، رشتہ دار، دوست، احباب سب کو نیچے لا لیتی ہے اور کہتی ہے بس یہیں چھپ جاؤ، اوپر سب کو مرنے دو. یہ خیر خواہ پہل کرنے والی چمٹی اپنی قوم کے لیے، اللہ اس کی بھی تعریف کیا. آپ لوگ اپنی امت کے لیے کیا خیر خواہی سوچیں، کیا کریں، کیا آخرت کے پروجیکٹ میں اللہ کو خوش راضی کرے. اسلام کو کہاں سے سپورٹ ہوا آپ کی وجہ سے، دین اسلام کی دعوت کے لیے کہاں سے آپ کے دل میں کوئی حرکت، کوئی پہل، کوئی کوشش. بلکہ آج تو سب کے اوپر حجت قائم ہے. حجت یہ قائم ہے کہ آپ کو ذریعہ پہنچانے کا بہت آسان ہو گیا ہے. سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں گے. بے حیائی اور واہیہ چیزوں کے لیے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جیب میں تو ہلکا ہے، قیامت کے دن کھاندے پہ بہت بھاری پڑنے والا ہے، الا ماشاء اللہ. اس لیے اپنا احتیاط کرو اور اپنی اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ اگر زندگی کے اندر میرا میسج اور میرا ارادہ اور میرا جذبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خوش کرنا، تو یہ ساری دنیا والوں کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا مجھے. سچائی یہی ہے کہ دنیا والے کبھی بھی آپ سے خوش نہیں رہیں گے.
کیونکہ دنیا والوں کا قانون یہی ہے کہ آپ اچھا کرے تو بھی بولیں گے آپ کے بارے میں، آپ برا کرے تو بھی بولیں گے، اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی بولیں گے، ان کا پیشہ بولنے ہے۔ تو پبلک کو پلیز ٹو پبلک یعنی کہ لوگ کے لیے رضامندی ان کی حاصل کرنا ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اس کو پہنچنے کی بات نہیں ہے، سورج کے پیچھے بھاگنا بے خوفی ہے۔ مگر ایک کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کیا کوشش کریں، آپ کے اندر کیا جستجو آئی، اپنی امت اور قوم کے لیے آپ کیا پروجیکٹ لے کر آخرت کے لیے اپنا سرمایہ بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی حدیث ہے جو وسیلے کے تعلق سے ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی وسیلے کے تعلق سے ذکر کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ شرکی وسیلہ بہت لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا انبیاء، اولیاء، فلان فلان فلان، تاکہ وہ لوگ کو دعا میں شامل کرتے ہیں تاکہ وسیلے سے ان کی دعا قبول ہو جائے، جبکہ یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ نے کسی کو بیچ میں رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ بالراست ڈائریکٹ مانگنے کے لیے کہا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ شرعی وسیلہ اللہ کے اسماء حسنہ سے اللہ کو پکارنا، اللہ کی تعریف، تمجید، توصیف، اور اللہ تعالیٰ کے جیسا فرمائے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اسی سے اس کو پکاریے۔ اب یہ حدیث کو غور کیجیے آپ۔ دوسرا وسیلہ شرعی کہ انسان اپنے نیک صالح عمل کو وسیلے کے طور پر استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3 آدمی كان 3 نفر في سفر فآواهم المبيت إلى غار، یہ 3 آدمی سفر میں ہمراہ نکلے ہیں اور رات کے وقت ہونے پر سونے کے لیے ایک غار میں، کہف میں سونے کے لیے رات گزاریں گے، پھر صبح نکلیں گے۔ اتفاق سے رات میں بارش اور بہت کچھ ہوا ہے، تو پہاڑ پہ سے بڑا چٹان آ کے ان کے غار کے حصے کو یعنی کہ نکلنے کے راستے کو پورا غار کو ڈھانپ دیا ہے۔ وہ لوگ لاکھ کوشش کرے سرکانے کی مگر وہ حرکت میں نہیں آیا، اتنا بڑا پتھر چٹان ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ تینوں نے کیا کہا؟ قالوا والله لا ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله باخلص اعمالكم، آج اگر نجات لینا ہے، پریشانی سے چھٹکارا پانا ہے، تو کوئی چیز نہیں سوائے اللہ سے دعا کرو، اپنے سب سے اچھا خالص عمل جو اللہ کے لیے کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے نے اٹھا اور دعا کیا، اللہم انہ کان لی ابوان لا اغبق قبلہما زوجة ولا ولدا، اے اللہ میرے 2 ماں باپ تھے، میں ان کی فرما برداری میں اتنا کرتا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو کبھی کھلانے میں ان کو آگے نہیں رکھا، ہمیشہ ماں باپ کی پہلی اطعام ان کے دل پیٹ بھر کر کھلا کر پھر میرے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ اتفاق سے اس رات مجھے کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی، میرے ماں باپ کو نیند لگ گئی اور میرے بچے میرے پیروں کے قدم پہ رو رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو میں نے وہیں ٹھہرا، بچوں کو کچھ نہیں دیا جب تک کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھل کر جاگے، تو میں نے ان کو اطعام کر کے پھر میں نے اپنے اولاد کو کھلایا۔ آج کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے گھر میں جو لاتے ہیں بیوی بچوں کو پہلے اور ماں باپ سے چھپاتے ہیں، اگر ماں باپ کی دل کی بد دعا نکل جائے تو بچنے کی مشکل ہو جاتی ہے معاملے کے اندر، اس کا احتیاط کریے۔ تو اللہ اگر میں نے اس عمل کو خالص تیرے لیے کیا تو ہماری اس تکلیف کو آسان کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخرہ، پتھر تھوڑا سرک گیا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم کنت اشد ما يحب الرجال النساء، میری ایک چچیری بہن یا اس رشتے میں بہن تھی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا، چاہتا تھا، مگر رشتہ جب میں نے بھیجا وہ لوگ انکار کر دیا، مجھے رشتہ نہیں دیا۔ زندگی کے حالات میں اسے مجبوری اور تکلیف ہو گئی، فاقت ہو گئی کہ وہ مجھ سے کچھ قرض اور کچھ مدد لینے کے لیے آئی، تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا جب تک آپ اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کریں گے اور جب تک آپ کا معاملہ طے نہیں ہوگا۔ وہ مجبوری اور فاقت کی شدت میں اس نے مان لی، مگر جیسا میں نے اس کے قریب آیا زنا کے لیے، اس نے کہی اللہ سے ڈرو، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، اور یہ ناحق عمل مت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا اور اٹھ گیا اور کوئی قریب بھی ٹچ بھی نہیں کرا، اور اللہ اس کو میں نے مدد کر دیا جو بھی ہے تیری رضا کے لیے۔ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے خالص کیا، اللہ ہماری اس تکلیف کو تو آسان کر دے۔ تو پتھر پھر سرک گیا تھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخرہ۔ تیسرا شخص نے اٹھا اور دعا کیا، قال اللہم انہ کان لی اجراء، اے اللہ میرے بہت سے نوکر چوکر تھے، بکریاں، گایاں، اونٹاں، چراگاہ میں بہت پیسہ تھا، دولت تھی، ہر ملازم کو میں نے اس کی تنخواہ محنتانہ دے کر وہ ختم ہو گئے، صرف ایک ملازم کو کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میری معاوضے کی، جو بھی میرے بکریاں گایا ہیں یہیں رہنے دو، ضرورت پڑے تو خود لوں گا۔ وہ کئیوں سالوں کے بعد آیا اور کہا فلان میں آپ کا ملازم تھا،
میں نے اس وقت میری محنتانہ اور تنخواہ اور میری ضرورت کی پیش نہیں آ رہی تھی، اب مجھے ضرورت ہے تو مجھے دے دو۔ تو اس وقت پورا ویلی بھر کر تھے، بکریاں، گایاں۔ تو میں نے کہا فلان یہ سارے جتنے دکھ رہے ہیں یہ تیرے ہیں، لے لے۔ تو کہتا ہے سیٹھ صاحب میرے سے مذاق مت کرو۔ تو کہتا ہے میں نے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری چیز کو اتنا پالا ہے، اتنے بن گئے، یہ تیری ہی چیز ہے، لے لے۔ تو پورے لے کر چلا گیا۔ اللہ اگر میں ایمانداری سے یہ کام کیا تو اس پریشانی سے ہم کو نجات دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فانفرجت الصخر واخذوا يمشون، پتھر ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ میرا سوال یہ ہے آپ کی اور ہماری زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشن، حادثات، بیوی، بچے، جھگڑے، مختلف کیا کیا پریشانیاں، قرضے کتنے آتے ہیں، آپ کے پاس کون سا عمل تیار ہے جو وسیلے میں رکھنے کے لیے؟ ذرا سوچنا پڑا، آج کل دیکھنا پڑا کون سا عمل صحیح بھی میری زندگی میں خالص تھا۔ اس لیے عمل چھوٹا رہے مگر اخلاص سے کیا کرو، یہ اخلاص آپ کو کل کے دن بہت کام آتا، بلکہ دنیا میں بھی کام آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی خدمت اور اس کے لیے خرچ کرنا، دلچسپی لگانا، اللہ کی بڑائی میں حصہ لینا اور شرک کو مٹانے میں اللہ ہم کو استعمال فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے سے جو کوتاہی غفلت ہوئی دین اسلام کی توحید کی نصرت میں، اللہ ہم سے گناہ کو معاف کر کے توبہ قبول فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال عبادات میں اخلاص عطا فرما، اور تو ہم سے جو کمی پیشی ہوتی ہے تو درگزر کر کے قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے اختتام ایمان پہ کر دے، اور خیر سے ہماری آخرت میں جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى وسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني في الله، فاعلموا أنكم دعاة للإسلام وإلى الحق المبين، دعاة توحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي على عاتقنا ذمة ومسؤولية يوم نلقى الله يسألنا الله عنها، فأخلصوا وأجملوا في الطلب، واسعوا إلى نشر الإسلام والتوحيد ومحاربة الشرك وأهله. اعلموا أن الله ما خلقكم عبثا ولن يترككم سدى، وإننا وإياكم واقفون بين يديه، فماذا نحن مجيبون؟ أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.